رحیم، دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں نا، وہ ایک چارلز ڈکنس کی فیمس سیئنگ ہے کہ it was the best of times and it was the worst of times. worst of times تو آپ سب کو پتہ ہے، جو ملک کے حالات ہیں جو انہوں نے کیا پاکستان کے سے، وہ تو ہر کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کدھر وہ ایک سال پہلے کدھر کھڑی تھی اکانومی اور آج کدھر پہنچ گئی ہے، اور یہ بار بار ہمیں بلیم کرتے جا رہے تھے کہ جی ہماری وجہ سے ہے. تو اس طرح کا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہ تو اس کے اوپر تو کوئی، صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی سارا وقت ڈیزاسٹر کیا، کوئی گولڈن ایج تو آئی نہیں تھی ان کی. 99 میں بھی یہ ڈیزاسٹر چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ میں نے جب باجوہ کو کہا اور پھر یہ شوکت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سازش کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو بتایا، میں نے بھی بتایا اس نے بھی، کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے کموڈیٹی سپر سائیکل کے ہوتے ہوئے ہم بڑی ڈیلیکیٹلی اپنی اکانومی بیلنس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت تیل تو وہ $110 پہ پہنچ چکا تھا بیرل پہ انٹرنیشنلی، تو پریشر تو پڑا جا رہا تھا. تو اس سے میں نے بھی کہا، اس نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا پولیٹیکلی، تو یہ ایک اکانومی یہ نہیں سنبھال سکے گی، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی کبھی نہیں سنبھالی. اینی وے وہ ہو گیا. تو دیکھیں ابھی جو آپ نے جاوید آپ نے بات کی پولیٹیکل اکانومی کی، دیکھیں اصل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے ریفارمز کر دے. یعنی مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ 3.5 سال گزارا کیا تھا، جب ہمارے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی، ہم مضبوط نہیں تھے، تو کس طرح کے پریشر فیس کرنے پڑے کہ جب بھی کوئی طاقتور مافیا کو پر ہاتھ ڈالتے تھے تو اپنے اندر سے ہی اپنی میجورٹی بچانے میں پرابلم لگ جاتا تھا. اور پھر جب سپر کنگ صاحب اگر فیصلہ کریں کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی، تو ہم جو مرضی کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں ہماری کمزوری اتنی تھی. تو یہ جو اب ہے، یہ ورسٹ آف ٹائمز تو بتا دیا، بیسٹ آف ٹائمز تب آئے گا اگر ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل گورنمنٹ پبلک مینڈیٹ سے آئے، اور پھر اس کرائسس کی وجہ سے وہ سویپنگ ریفارمز کرے، جو بڑی دیر پہلے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ کسی کی ویژن تھی اور نہ ہو سکتا طاقت بھی نہ، جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ اسٹرینتھ. لیکن اب میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کرائسس میں تو آپ بزنس ایز یوزول کنڈکٹ کر ہی نہیں سکتے. اس میں تو آپ وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو میرے نہیں خیال میں کسی گورنمنٹ نے ابھی تک لی، اور وہ لینے پڑیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز اب اس کرائسس سے نکل نہیں سکتی. لیکن میرے خیال میں کہ اگر ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے، لوگوں سے سچ بولے، لوگوں کو تیار کرے. میں جو اپنی قوم کو جانتا ہوں، جو میں نے ایک زیرو سے پارٹی اٹھا کے ادھر تک آج پہنچی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ جو آج جو پبلک ہماری سٹینڈنگ ہے، یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی. ویسٹ پاکستان، ہاں مجیب الرحمان کی پارٹی تھی 1970 میں ایسٹ پاکستان، لیکن ادھر کبھی پارٹی کی اس طرح کی پبلک بیکنگ نہیں جو آج اس کی. تو اس پبلک بیکنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر الیکشنز کے اندر ایک کلیئر میجورٹی آتی، اس کے بیس کے اوپر لوگوں کو مینٹلی تیار کر کے پہلے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے بڑے مشکل وقت سے گزرنا ہے، ہم نے یہ کینسر پھیل رہی ہے جسم میں، اس کو کاٹنا ہے، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آ جائے. جو میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ دیکھ لینا، یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، یہ کھڑی ہو جائے گی. صرف اس کا ہمیں کرنا کیا پڑے گا اس مشکل وقت میں، جو ثانیہ نشتر کے پروگرامز ہیں، جو بڑے اچھے، مجھے بھی اس نے ایکسپلین کیا، وہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، ہم نے ان کی پروٹیکشن کے لیے، جس طرح سستے قرضے ہیں، یہ ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے چیزیں دینی پڑیں گی. جو سب سے ونربل طبقہ، اس کو دے کے تو پھر بڑی ریڈیکل ریفارمز، جس میں ساری آپ نے بات کر دی. یہ جو گورننس سسٹم ہے، یہ تو بالکل ہی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہ جو ہمارے پرابلمس ہیں.
وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا انویلڈی قسم کا سسٹم ہے کہ آپ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں نا, ہمارا پرابلم تو ٹوین ڈیفیسٹس ہے, ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے, دوسری طرف فسکل ہے. تو ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو ریفارمز چاہیے سسٹم, ہر تھرو آؤٹ ہر چیز کے اندر ریفارم چاہیے. لیکن جو میں سب سے پہلے جو شارٹ ٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا شوکت, سب سے جو ہم امیڈیٹ اگر ہم کہیں سے ریلیف مل سکتی ہے, کیونکہ دو ہی پرابلمس ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو ڈالر کا ہوتا ہے, ہمارا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اس سائیکل کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. کیونکہ جب آپ کا کرنسی گر رہی ہو تو جو باہر سے انویسٹر ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر میں ہی پیسے رکھے تو فائدہ ہے, وہ کیوں پاکستان میں اپنے ڈالر چینج کر کے انویسٹ کرے. اور اپنے بھی لوگ, ہمارے بھی لوگ آج جو حالات ہیں پاکستان کے, سارا پاکستان کے اندر بھی انویسٹر وہ ڈالر ہی لے کے بیٹھ جائے. وہ کیوں انویسٹ کرے جب اسے پتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کرنسی کتنی تیزی سے گرے گی. سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے روپے کو کیسے مضبوط کر سکتے, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر انکم بڑھا سکتی, اور وہ سب سے امپورٹنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو ہم کیسے پاکستان کے اندر انویسٹ کروا سکتے. ہم نے ریمیٹنسز تو اس نے ہمیں ٹرسٹ کیا, ریکارڈ ہم نے اٹھا دی. روشن ڈیجیٹل بائی دا وے 1.5 سال کے اندر تقریباً 5.5 ارب ڈالر آ گیا تھا, اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا, یعنی تیزی سے گرو کر رہا تھا. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں انویسٹ کروانے کے لیے. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے. ایک یہ سندھ گورنمنٹ نے سکٹل کر دیا بنڈل آئیلینڈ کا, بلینز آف ڈالرز, 5-6 بلین ڈالر تو ایک وقت ہی کمٹ ہو گئے تھے باہر سے, بڑے کنسورشنز تھے. اور پھر یہ راوی سٹی, یہ بھی اس کو بھی 12 مہینے اس اسٹے آرڈر دے دیا, 12 مہینے. تو وہ 12 مہینے وہ انویسٹرز, اور اب پہلی دفعہ آ گئے انویسٹرز, اور وہ بھی اور سارے باہر سے تھے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ڈالرز کیسے لے کے آنے ہیں اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہے کہ اچھا اب میرا سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے, کیونکہ شوکت خانم کا آدھا پیسہ ادھر سے آتا ہے, بنانے میں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کی تھی, کیونکہ میں جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی سے. سو ان کو پرابلمس کیا آتے ہیں. نمبر 1 کہ وہاں ٹائم بہت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. ہماری جو سپیڈ ہے کام کرنے کی, جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, وہ اتنی سلو ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ٹائم از منی. تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں. سیکنڈلی وہ رشوت کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ وہ پیسے لیتے ہیں, اور جو سپیڈ منی کہتے ہیں. وہ جو لوگ اس سسٹم پہ عادی ہو جائیں وہ یہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا کئی دفعہ ان کے بچے آ کے یہاں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ بےچارے یہاں دھوکے کھا کے جب ان سے کوئی فراڈ ہوتا ہے, کوئی کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, وہ سارے واپس چلے جاتے ہیں. تو اوور لاسٹ 40 ایئرز جو میں نے اوورسیز پاکستانی کو اتنی دفعہ دیکھا کوشش کرتے تھے آنے کے لیے, یا سسٹم ہی نہیں الاؤ کرتا ان کو انویسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ایک تو بڑا انویسٹر ہے نا, لیکن وہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری والا انویسٹر ہے وہ بڑا تو نہیں ہے, لیکن 1 کروڑ پاکستانی باہر, ان میں سے ہی پیسہ جمع کرتے تھے. اور میں آپ بات کر رہا ہوں 70 سے میں کر رہا ہوں, وہ وہاں جا کے پیسے جمع کرتے تھے, پیسے جمع کر کے آگے پاکستان کچھ بزنس میں لگاتے تھے, اور وہ بےچارے 90% پرابلم ہوتا تھا, وہ رل جاتے تھے. یہاں یہ فراڈ ہوتا تھا, کچھ ہوتا تھا, رشوت, وہ چل نہیں. بڑا انویسٹر پھر بھی چل جائے, چھوٹے کے لیے تو یہ سسٹم الاؤ کرتا ہی نہیں ہو. سو نمبر 1 میری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کرنی ہے گورننس کے اندر, وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹیں روکیں جو کہ ان کے راستے میں آتی. میں جب چائنا بھی گیا, میں نے ان کے پریمیئر سے بات کی, پریمیئر لی سے, کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری اپنی ریلوکیٹ کریں. ادھر بھی اسی نے یہ کہا, کہتا کہ اتنی دیر لگتی ہے, وہ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ وہاں اتنا پروسیس اتنا لیٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ انسینٹیو بھی دیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں. سو پہلے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس اپرچونٹی دے گا اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنے کا. ہم نے یہ لاسٹ اپنے آخری 6-7-8 مہینے میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری پہ بڑا زور لگایا,
ان کی کیونکہ سب سے بڑی تو ان کے اوپر رکاوٹیں، تو ان کی ساری ہم نے گیلوٹین کی، جتنے بھی ان کے اوپر پرمیشنز لینی ہوتی ہیں اور انسپیکٹرز اور جو وہ سارا ہم کرتے گئے، تو وہ ہم اس طرف جا رہے تھے. لیکن بہت بڑا رکاوٹ آتی ہے سسٹم کے اندر سے. ایک سسٹم جو کرپٹ ہو چکا ہے، اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں، وہ چینج آنے نہیں دیتے. ایف بی آر کے اندر ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کی، وہ جب وہ آنے لگتا تھا، وینڈر آتا تھا کوئی باہر سے کہ وہ سارے ہم آٹومیٹ کریں، ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا، وہاں عدالت میں چلا جاتا، اسٹے آرڈر میں جاتا تھا. اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، ہمیں اتنی دیر لگی ہے کیونکہ ساری بڑی بڑی کارپوریشن انڈسٹریز یہ سیلز ٹیکس چراتی ہے. اور جو ساری جو شوگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن، تو 30 سے 25% ساری شوگر انڈسٹری کے لوگ سیلز ٹیکس چرا رہے تھے. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بڑی مشکلوں سے ہم نے، وہ بھی پہلے سیبوٹاج ہوتا رہا، وہ فائنلی آیا، تو اس سے ایک دم انکم بڑھ جانی تھی. لیکن اب پتہ نہیں مجھے کیا سچویشن ہے، لیکن ہماری آخر میں وہ ایک بیوریجز اور یہ شوگر انڈسٹری اور بڑی بڑی جو سیمنٹ پہ آنے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب جو ٹائم ہمیں ہمارے پاس یہ جو کرائسس کا ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز کر دیں اپنے سسٹم میں، جس کے اندر ہم پہلے تو وہ انوائرمنٹ بنائیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی آئیں گے. چائنا اور انڈیا کی جب انہوں نے کھولی اپنی اکانومیز، تو ان کی سب سے پہلے ایکسپریٹڈ کمیونٹی کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ آئی. ان کے لیے ہم تیار کریں. اور دیکھیں وہ فنومینل ان کے پاس ریسورسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے پاس. تو میں یہ فگر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا والوں نے دی کہ 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز کی نیٹ ورتھ $200 بلین ہے. اور جو ٹاپ 10 پاکستانی، امریکہ کی صرف بات کر رہا ہوں، ان کی $25 ارب. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کے لیے ترستے ہیں آنے کے لیے، درد فیل کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جب برا ہوتا، لیکن انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے کیونکہ وہ سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا. اور ہم نے نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 جو میری وہ بھی آخر میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو بھی چیز ڈالر انکم لے کے آتی، اس کے لیے ایک علیحدہ منسٹری ہونی چاہیے. کیونکہ وہ کون سی چیزیں ڈالر لے کے آتی ہیں، تاکہ ان کی صرف فوکس ہو کہ وہ منسٹریز جو جدھر کیونکہ وہ کراس دا بورڈ ہوتی ہے نا. ایک تو ایکسپورٹس ہیں آپ کی، لیکن اور بھی آپ کی ہیں. ایگریکلچر ہے، اس کے اندر کون سی چیزوں سے ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ ہو، تو وہ ایک جگہ سے مانیٹر ہو. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ وہ علیحدہ جگہ کام ہوتے ہیں، ان کی کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوتی. اور پھر کوئی کسی کو، یعنی جو بیوروکریسی میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں ہم ڈالر انکم بڑھائیں. ایک مثلاً کہیں سے گرانٹ آ رہی تھی ڈالرز کی، میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، $500 ملین کی آ رہی تھی. وہ ورلڈ بینک والا وہ جو ایلانگو تھا وہ میرے پاس آیا، کہتا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے اور وہ گرانٹ واپس جا رہی ہے. میں بڑی دیر کا، میں 3 مہینے پہلے ہم نے گو ہیڈ دی ہوئی تھی اس کو. تو میں نے جب چیک کیا، ایک سیکشن آفیسر نے آبجیکشن لگا دی تھی اس کو. گرانٹ آ رہی ہے $500 ملین کی، اس آبجیکشن کی وجہ سے وہ صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے، وہ گرانٹ واپس جا رہی تھی. تو یعنی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ملک کے اندر ہماری ایکسپورٹ ارننگز یا ڈالر انکم. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اگر منسٹری کا صرف یہ کام ہو کہ کون سی چیزیں ڈالرز لے کے آتی ہیں، اور وہ ان کی سارا وقت پلاننگ ہو رہی ہو کہ ہم کیسے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ہم کدھر پرابلمز آ رہے ہیں وہ دور کریں. تو اور پھر ایگریکلچر ہے، اور مثلا ٹورزم کی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو یہ پروونسز کے اندر چلے گئے ٹورزم. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹورزم ڈیولپ کرنے. ٹورزم فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے اوور آل آپ، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیسہ آ سکتا ہے. صرف ریلیجس ٹورزم میں جو ہم نے شروع کی تھی، ایسی بدھسٹ سائٹس ہیں پاکستان میں، لیکن اس کا کوئی، اب وہ کے پی کے پاس، کے پی میں جو پڑا ہوا ہے مثلا بہت زیادہ سائٹس وہ ہیں، اور یہ جو 40 فٹ کا سلیپنگ بدھا پڑا ہے جو ہمارے دور میں ڈسکور ہوا، تو اس کے لیے تو پورا ایک پلان بننا چاہیے کہ کیسے
اٹریکٹ کریں. میں نے وہ کوئی بدھسٹ مونکس آئے تو انہوں نے کہا جی یہاں ساری دنیا اس کو دیکھنا آنا چاہتی ہے, وہاں کوریا سے آئے ہوئے. تو ہمارے پاس نہ کے پی کے اندر کیپیسٹی تھی کہ وہ اس کو پوری طرح مارکیٹ کریں یا ڈیولپ کریں, اور نہ ہی کسی کے پاس ہے. صرف یہ ٹورزم بھی یہ بہت بڑا منی ارنر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے پاس آیا آسٹریا سے, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو وہ ناردرن ایریا پھر کے آیا, اس نے کہا آپ پاکستان دنیا کا اسکیئنگ کیپٹل بن سکتا ہے, کیونکہ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ سے. ہماری اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں سارا سال اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو اینی وے میں صرف یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی, اب جی بی کے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ڈیولپ کرے اس کو. سو یہ بھی ایک جو بھی ڈالر ارنر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. سیکنڈلی منرلس, اب منرلس بھی چلے گئے سارے صوبوں کے پاس, ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اب اتنی پوٹینشیل ہے منرلس کے اندر ڈیولپ کر, لیکن وہ بھی جب ایک تکڑی منسٹری فیڈرل لیول پہ ہوگی تو وہ ڈیولپ ہوگا. شیئر بشک صوبوں کو چلا جائے, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر تو ایک پاورفل منسٹری بنے جو سارا وہ ڈیولپ کرے. میں صرف مثال دے رہا ہوں جو ڈالر ارن کر سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈلی جو ایکسپینڈیچر, یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک شوکت, کہ اتنا بلوٹڈ ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی آپ نے فگرز دیے ان کے اوپر کتنا پیسہ, اب ان کی انکریز سیلری انکریز پہ ملک کی کتنی ریسورسز جائیں گی, لیکن اگر آپ ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو وہ جب آپ 3 آدمی بٹھا دیتے ہیں ایک آدمی کا کام کرنے کے لیے, تینوں ہی نہیں کام کرتے, اور بلکہ رکاوٹ بن جاتے راستے میں, چیزیں سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کرائسس ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو ڈاؤن سائزنگ کریں اپنی گورنمنٹ کو. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں بیوروکریسی کی یا منسٹریز کی, وہ ہے ہی نہیں. مجھے اتنا, جب ہم نے پروب کیا تو 2 بڑی انرجی کی بہت بڑی منسٹری, پیٹرولیم اور پاور, اب ہم سارا وقت فیل کرتے تھے کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا پیسہ ہے اس کے اندر, اتنی لاسز ہیں. لیکن اس کے لیے تو ہم نے ویسے یہ بڑا ڈسکس کیا ہوا شوکت ہے, میں نے بھی, یہ حماد سے بھی, کہ ہمیں بڑے اس کے لیے کوالٹی کے جتنا مرضی ان کو پیسہ دو, کوالٹی کے اسپیشلسٹ آنے چاہیے, پروفیشنلز کو چلانا چاہیے, کیونکہ ایک فیصلے میں اربوں روپے ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اور ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے سال کے مافیاز. وہ شپ نہیں لگ رہی, شپ کو باہر کھڑا کرا, وہ آیا, اس ہر چیز میں پیسہ بن رہا ہے. سو اینی وے یہ اس کے جب تک آؤٹ سائڈ پروفیشنز اس طرح کے منسٹرز نہیں آتے, ہم ان کو صحیح معنی میں نہیں چلا سکتے. اور میں نے جو آخر میں 2-3 پوائنٹس تھے میرے, ہاں لانگ ٹرم پلاننگ. دیکھیں میں نے ایک اور بھی دیکھا کہ ہم جو آج ہمارے حالات ہیں وہ سارے یہ شارٹ ٹرمزم کے لیے, ہم الیکشنز کے لیے دیکھتے ہیں, اس لیے کبھی کسی نے انوائرمنٹ کا ہی نہیں سوچا. ہم نے پہلی دفعہ یہ جو ہماری اور دنیا میں بھی اکنالجمنٹ ہوئی, وہ تو کے پی سے ہم نے شروع کیا, یہ جو بلین سونامی کا آئیڈیا کیا, اور اس کے بعد انوائرمنٹل پہلی دفعہ پروگرامز بنائے. تو یہ تو کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ پاکستان کی جو ولنریبلٹی آگے وہ بڑھتی جائے گی. اور پھر ڈیمز کا سوچے, 50 سال کے بعد ڈیمز بنا رہے ہیں. ہاں یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ میں شروع ہوئی ہے ڈیمز بنانے. تو یہ بھی یعنی جب تک ایک بیٹھ کے, جو ابھی آپ نے, ایک تو ایمرجنسی ہو گیا, ایک شارٹ ٹرم ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر ملک پروگریس نہیں کر سکتا جب کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ. اور یہ سارے جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں جو سکسیس ماڈلز ہیں, انہوں نے, اب چائنا جاؤ, انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ جتنے بھی ہے, ساؤتھ کوریا, یہ سب کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی. ہمارا تو یہ صرف الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک کرائسس ٹو کرائسس جاتے ہیں. تو ہمارا جو یہ ٹوین ڈیفیسٹس ہیں, جو ہمارے اصل پرابلمس, اس کے لیے ایکسپورٹ اور ڈالر ارننگ بڑھانے کے لیے پوری ایک تیاری ہو. کیسے ہم جو اپنی امپورٹس ہیں, جو ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہو. اور جو کون سی اور بھی جو جس طرح میں نے ٹورزم اور منرلس کا, ان کی ہم کیسے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور پھر خرچے کدھر کم کر سکتی ہے گورنمنٹ چلانے میں, کیونکہ یہ اتنی بڑی جو گورنمنٹس بن گئی ہیں, یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے اندر.
جو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگی ہماری ڈیولپمنٹ میں شروع میں. یہ کیونکہ یہ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ، یہ پہلے سے انکلائنڈ، ان کے لیے پہلے سے پلان کریں کون کون سے ان کے پرابلمز آتے ہیں. صرف ایک کا اوورسیز پاکستانی منسٹری کا نمبر 1 کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو بھی انویسٹر وہاں سے آئے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے لیے سارے رکاوٹیں اور کانسٹنٹلی کرنا پڑے، کیونکہ میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہماری منسٹریز کے اندر پورے مافیاز اب بن گئے، اور وہ اینٹی ڈیولپمنٹ. میں نے کوشش کی، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کنسٹرکشن کی انڈسٹری کی. ہم جب کووڈ کے اندر پھنس گئے اور بالکل ہی اکانومی ٹھپ ہو گئی، تو میں نے پھر وہ خاص اس کے IMF کے ہیڈ سے بات کی، اور ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے پھر انسینٹیوائز کیا، کیونکہ وہ روزگار دیتی ہے زیادہ. آپ یقین کریں کہ مجھے ہر ہفتے میٹنگ کرنی پڑتی تھی، ہر ہفتے فیصلہ ہوتا تھا کہ جی آپ کی اب یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ پرابلمز آ رہے ہیں، وہ ہم ریموو کرتے تھے، فیصلہ ہو جاتا تھا. 2 ہفتے کے بعد پھر میٹنگ ہوتی، پتہ چلتا تھا انہوں نے پھر سے کوئی اور چیز ایڈ کر دی، ایک سینٹنس لگا دیا، وہ رکاوٹ آ گئی. تو وہ اتنا بڑا پرابلم تھا. تو مجھے 6 مہینے لگے ہر ہفتے میٹنگ کرتے کرتے ایونچولی وہ کنسٹرکشن کو سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ بوم کر گیا. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری. وہ ان کے اتنی زیادہ پرابلمز ڈالتے ہیں ان کے راستے میں، کیونکہ ان سے بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی. اچھا وہاں بھی یہی ہوتا تھا. اور ایف بی آر کے اندر اچھا آپ کہتے جی یہ چیزیں کم کریے، ٹیکس کر دیں، انسینٹیوائز کریں. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی اور لائن ڈال کے پھر وہ ٹیکس لگا دیتے. بھیا ٹیکس نہیں لگاتے تھے، اپنی پاور چھوڑتے نہیں تھے. تو اس کے لیے اب جو سچویشن ہے، اور ہم طاقتور نہیں تھے، وہ جا کے پتہ نہیں اسٹے لے لیتے تھے ہر جگہ. اگر گورنمنٹ تکڑی آتی ہے اور وہ پبلک کے مینڈیٹ سے آتی ہے، صرف وہی آتے ساتھ ہی یہ اس کرائسس کو سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو پریپیئر کر کے یہ ریفارمز کرے، جس میں جو گورنمنٹ کارپوریشنز بھی ہیں. لیکن میں انفارچونیٹلی اس وقت سچویشن کیا جو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وہ اس کا اپوزٹ کر رہی ہے. وہ پوری کوشش کر رہی ہے کیونکہ مضبوط گورنمنٹ آ جائے. وہ سب سے زیادہ ابھی پالیسی صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف نہ. اب اگر تحریک انصاف نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ یہی کھچڑی ہے. یہ شوکت ترین کا کزن وہ ایک تیار ہو رہا ہے، ایک اور کھچڑی پک رہی ہے وہاں. تو یہ جب سارے مل کے آ جائیں گے تو مجھے بتاؤ انہوں نے گورننس کیا دینی ہے؟ یعنی وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے جو ملک کی ضرورت ہے. ملک کی ضرورت ہے اسٹرانگ گورنمنٹ. یہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ مور آف دا سیم. یہی لوگ ہیں نا، یہ ان میں ایک تو اور ریلو کٹے ایڈ ہو جائیں گے. لیکن وہ گورننس کیسے پرووائڈ کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک تو ریفارم کی نہیں ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں. سو اس لیے انفارچونیٹلی جس طرف ہم ڈائریکشن جو ملک کا جا رہا ہے، میں 1 سال سے لگا ہوا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے، الیکشن کرواؤ گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اکانومی نے سٹیبلائز نہیں کرنا. اور وہی ایک کام کو اس کا الٹا کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو، اگلے مارچ پہ چلا جائے. وہ کیوں چلا جائے؟ کیونکہ جب تک PTI کرش نہیں ہو جاتی انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کی سوچ یہ ہے وہ پاکستان کو تو نہیں سوچ رہے. کیونکہ پاکستان کا تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں، جس طرح یہ جاوید نے بڑی اچھی بات کی کہ پولیٹکس اور اکنامکس تو ساتھ ساتھ جاتے ہیں. تو یہ اگر اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو نہ یہاں کوئی ریفارمز ہو سکتی ہیں، نہ ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. اب ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. جو ہوتا نظر آ جانا تھا اب تک، پلس نہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. اور جو میری فیلنگ ہے کہ ہمیں جو شارٹ ٹرم میں بوسٹ ملے گی وہ اوورسیز پاکستانی سے، وہ تو سب سے پہلے روشن ڈیجیٹل سے پیسہ کم ہو گیا، ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے تو انویسٹ کرنا نہیں ہے. اور وہ کیوں انویسٹ کریں گے جب ان کی ساری لیڈرشپ کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ انویسٹ نہیں کرنے لگے. تو ہے ہی صرف ایک سلوشن کہ ہماری جو ریفارم پروگرام کی بگننگ ہوگی وہ ہوگی تب کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں.
ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے اور پھر وہ سرجیکل ریفارمز کرے, پبلک کو اپنے ساتھ لے. پبلک اس ملک کی بڑی تکڑی ہے. اگر ہم پبلک کو صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کو یہ مشکل پیریڈ گزرنا پڑے گا جب تک یہ ریفارمز چلتی نہیں ہیں, میرے خیال میں پبلک ساتھ چلے گی اگر وہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ سارے ہم وہ پروگرامز جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے, جس میں ہیلتھ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہیلتھ کارڈ کی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کا سب سے, جب بیچارہ بیمار ہوتا ہے, عام آدمی, غریب کیا, اب تو مڈل کلاس کا بھی یہی حالات ہے, جب وہ سب سے تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, تو وہ اس سے بہتر نعمت آپ نے کسی کو, آپ عام آدمی کو دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل دیہاتی علاقوں میں جا رہے تھے. پہلی دفعہ کیٹریکٹ کے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی کلینکس کھولی تھی دیہاتوں کے اندر, ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. نہیں تو وہاں تو ان بیچارے لوگ بے بس ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے انفراسٹرکچر بنانے کا سارے پاکستان میں ہاسپٹلس کا. تو ایک بالکل کوانٹم چینج آ رہا تھا ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم اور ان کی پروٹیکشن کے علاوہ. اور دوسرا پھر یہ جو احساس کا پروگرام ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز, یہ بالکل سبسڈیز ٹارگیٹ ہونی چاہیے. یہ جو اتنا زیادہ ہم سبسڈائز کرتے ہیں پیسہ, وہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو, اور یہ بھی بات کی ایکسپورٹس کا بھی سبسڈائز تب کریں جب اس کا رزلٹ نظر آئے کہ ہاں ایکسپورٹ سے آپ کی انکریز ہوئی ہے, تو تب سبسڈیز ہے. تو یہ جو اب تک سبسڈائز کرنے کے پروگرامز ہیں, اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے. اور ثانیہ نے یہ جو یہ نچلے طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی, وہ بڑا, میں نے اس کی پریزنٹیشن دیکھی ہے, زبردست پروگرام اس نے بنایا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نچلے طبقے کو اگر دھیان کر لینا, کیونکہ یہ مشکل وقت میں ان کے اوپر پڑے, تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ قوم تیار ہو جائے گی یہ اس ریفارم پروگرامز کے لیے. تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی, مجھے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ میں لاء سیکھ رہا ہوں. اب میں اتنی زیادہ عدالتوں میں جا چکا ہوں کہ میں بڑا ایکسپرٹ بن جاؤں گا لاء کا, تو اس لیے مجھے اتنا وقت نہیں ملا. لیکن میں انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پریشر ایز ہوتا ہے تو ہم شوکت یہ ریگولر میٹنگز کریں گے. میں ابھی بھی کنونسڈ ہوں, وہ ابھی ہم بات بھی کریں گے اس کے اوپر, لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہمارا روپیہ گرتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ انفلیشن آتی ہے, یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے, اس کے اوپر اور ڈبیٹ چاہیے. کیونکہ وہ جو ہمارا دوست ہے, وہ پورا پیپر اس نے بنا کے ابھی مجھے بھیجنے لگا, جو میں آپ سب کے اندر سرکولیٹ کروں گا. اس نے وہ بڑا کمپریہنسو ایک پروگرام بنایا کہ اس کے خیال میں کرنٹ سچویشن میں ہم کیسے نکلیں گے. اوکے جی, تھینک یو. Hello and welcome to the France 24 interview. Our guest today is Imran Khan. He is the former Prime Minister of Pakistan and he is the chairman of the opposition PTI party. He joins us from his home in Lahore. Thank you very much for being with us. Pleasure. Your home has been under siege, if I may use the expression, from the police in the last few days. They had come to arrest you for not showing up in court in a corruption case against you. There were some clashes with your supporters, and a judge ordered the police not to take you in before this Friday on the conditions that you do appear in court. So the first obvious question is, will you appear in court in person on March 18th? Well, I had protective bail, which is that the police could not arrest me till I appear in court on the 18th. I had agreed to appear in the court, and suddenly the police arrived in heavy contingents. I mean, it's unprecedented that in the head of the largest political party in a country, police, there were about 5,000 police and rangers. I felt as if I was some terrorist here. So they came in and they came to arrest me. Now, the point is that I had already protective bail. So why had they come to arrest me? But they didn't give any reason. And they just said that, look, we've come to take you away. So there was a clash with the supporters. There was a huge number of police. So I decided to give them an assurity bond. If your lawyer gives an assurity bond to the police,
that I will appear on the 18th in court, they couldn't have arrested me. But they refused to take the surety bond because they were determined to arrest me. And it was for the wrong reasons. It wasn't because they were worried about law. It was because they are scared of the coming elections on the 30th of April, and they wanted me in jail before that. And this is why they refused to take an surety bond. The law says if I gave them a surety bond that I would appear on court on, they couldn't have arrested me. But are you going to court on the 18th? Yes, of course I'm going to court on the 18th. And they knew it. And unfortunately, my house was a battle zone. There were tear gas shells all over this place. In our rooms, we couldn't breathe because of the amount of tear gas. And then they used rubber bullets and bullets. Right. They used cartridge and they used water cannons. And so, it's never happened in Pakistan before. Right. I mean, no political leader has ever suffered this sort of attack. What has never occurred in Pakistan, according to the Prime Minister, Shehbaz Sharif, is that a so-called political person, I quote him, is considering himself above the law. He's obviously talking about you, Imran Khan. 60% of the cabinet, including the Prime Minister, are on bail, on corruption charges. 60%. So, first of all, it's rich of him talking about rule of law. He gave an affidavit to the court that his brother would come back to Pakistan after being treated. That was 4 years ago. So, let's not talk, these guys talking about law. I have always observed law in Pakistan. People in this country know me for 50 years. I'm known in this country for 50 years as a cricketer, as a captain, as the one who's done more charity work, philanthropy, built 3 hospitals, 2 universities for poor. So they know me, and head of the largest party. I have never broken the law. To date, there are 85 cases against me in the last few months on blasphemy, on sedition, on terrorism, murder. One of my workers was killed in police custody 4 days ago, tortured to death, and they blamed me for his murder. So, this is just a level of victimization going on in this country is unprecedented. Main reason is they don't want me to compete in elections. Since in the last few months, we have had 37 by-elections. My party has swept 30 of them. So they know all the opinion polls show that they're going to lose badly in the elections. And this is all not about law. It's to put me in jail so that I don't contest the elections. Right. You blamed Shehbaz Sharif for being behind an assassination attempt against you in November. Do you think that he is directing the courts, the judges, the police to essentially take you out of the political scene? Do you really believe that? Or are you exaggerating this to portray yourself as a martyr, Imran Khan? Look, I don't have to portray myself as a martyr because already my party is by far the most popular party in Pakistan's history. I don't have to do any gimmicks. But let me just say one thing. Shehbaz Sharif, the Prime Minister, the Interior Minister, who's Rana Snaula, they have a history of extrajudicial killing. They have corruption cases against them. Both were ousted. I came into power because people were reacting against for 30 years, these people have been in power. But the real power in Pakistan lies with the establishment. And the other person who's responsible for this assassination was this intelligence officer. So therefore, the 3 of them I nominated in my assassination case. Now, they're still in power and my life is under threat. The government itself says that my life is under threat. The real problem is, the reason why you see these supporters outside resisting my arrest is because they are worried that if they take me into prison, my life would be in danger because they are the ones who try to kill me. Plus, there's custodial torture of my chief of staff, our Senator Azam Swati. They were taken into prison and they suffered the most humiliating torture in prison. That's why you see the fanaticism of my workers, because they are worried
that once I go to jail, I'll be in the hands of the same people who are trying to kill me. Right. Imran Khan, you've called for snap elections. The Prime Minister says no, they'll go according to schedule. If there are still tensions around you, if you're taking into custody, there are scenarios that there could be violence, and this could mean no election in the foreseeable future. Well, Mark, let me explain. The Supreme Court has directed the election commission to hold elections on the 30th of April on two of the main provinces in Pakistan, which we were ruling. My party was in power out of the two provinces. That's 66% of Pakistan. So the constitution says that if you dissolve your assemblies, which we did, then elections have to be in 90 days. And that's what the Supreme Court has directed the Election Commission. So the elections are supposed to be held on the 30th of April. But problem is the government is running away from elections. Despite the Supreme Court ruling, the government is making excuses not to hold elections, saying we don't have enough funds or we don't have security, all sorts of reasons. But the constitution is clear. Elections have to be held in 90 days, which from the time we dissolved our assemblies is 30th of April. Right. What about the general elections? I mean, are you concerned that they could be postponed if the turmoil continues? I mean, obviously there's all the turmoil around you and obviously all the economic turmoil. Look, the turmoil is being caused by the government. Let me first categorically say that never has my party ever indulged in violence. In 26 years of my politics, I've always remained within the constitution, within the law. And what is now happening is that the government, because they're worried about the results of the election, because the economy has tanked, we have unprecedented inflation in our 75-year history. We have unemployment, our economy is going down. Never have the economic conditions of Pakistan been as bad. So they are worried that already my party is on a crest, but they are scared of going to public with the economic situation, especially inflation. Therefore, they don't want elections. And despite the Supreme Court nominating 30th April as the date, they're trying to run away from elections. What happens, Imran Khan, if they decide to postpone the elections? What will you do? I mean, you've called for marches and so on, but obviously we're very close to something turning really violent in your country right now. Look, Mark, you have right now in France the whole pension demonstrations going on. Well, that's part of democracy. I have always stayed within the limits of the constitution, what allows us our right, our democratic right to protest. But we have always been peaceful. Now, what happened here in outside my house is unprecedented. First, 5 days ago, they gave us permission. The police gave us permission to start our election campaign by a rally. When our people were coming in to join the rally the next morning, suddenly they cancelled it. But even before they cancelled, there were police contingents which started tear gassing and water cannon at our supporters, provoking us. I cancelled the rally. Next day, I tried to hold my election rally because the elections are announced. Again, they didn't give us permission. Again, I cancelled it. So they were trying to provoke us. And this time, they just came in these numbers when my house became a war zone. I mean, you can't imagine the police force they brought in. As I said, I felt I was a terrorist. The police, the army, Rangers are the army. Then they came in an armored car. I mean, they were as if, it was, like some war zone. So the resistance from my people is for one reason. They are scared that they're going to pick me up, put me in prison, custodial torture, and then they know that these are the same people who tried to kill me. So that's why you see such people petrified that they should not arrest me. But I'm going to court on the 18th, and whatever the court decides, I mean, I believe in rule of law, I'll follow it. If they put me in prison, it's fine. But at the moment, there are no charges to put me in prison. All they are saying is that because I didn't attend court, and I just want to explain this. I did not attend court
where they brought out the warrants, because the interior minister says my life in danger. The place where the court is, there have been 2 terrorist attacks there, and there have been judges and lawyers killed there. My security told me there's no way you can go there. It's a death trap. I went to High Court and told them that, look, the place is unsafe for me. The government is saying my life is in danger. So either do it on video conferencing or move the premise to another court where I'm safe. That's where. So because I didn't attend, he's brought out my arrest warrants. Anyway, I'm going on the 18th to attend court, and I've asked them to provide me security. Imran Khan, I want to thank you very much for appearing here on France 24 from your home in Lahore, Pakistan. Thank you all for watching this edition of The Interview.